السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا ويقينا صادقا وتوبة قبل الموت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وحجة يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورہ النساء کہتے بھی خواتین کو ہیں، عورتوں کو۔ آغاز یہ ہے، اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے، وہ رب جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور پھر ایک جان سے اس رب نے مزید کیا کیا، ایک جوڑا بنا دیا، اور مرد اور عورتیں اسی جوڑے کے ساتھ پھیلے ہیں۔ یہ ایک مضمون ہے۔ سورہ النساء کا آغاز اللہ تعالیٰ کے تقوی سے کیا جا رہا ہے۔ اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو، اور اس رب کا تعارف یہ ہے، وہ رب جس نے ایک جان سب سے پہلے بنائی اور پھر اس جان سے جوڑا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دنیا میں انسان کی جب تخلیق کی تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان کی پسلی سے پھر حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، لہذا اس کو زیادہ تنگ نہ کیا جائے، کیونکہ اس کو زیادہ کوشش کی جائے گی سیدھا کرنے کی تو یہ مزید ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ یہ بات آپ نے عموماً سنی ہوگی۔ تو شریعت نے ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ عورت کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، لیکن بہرحال ایک بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے جو رشتہ تخلیق کیا ہے وہ نہ تو بہن بھائی کا ہے، نہ والدین کا ہے، نہ ہی اولاد کا ہے، وہ میاں بیوی کا ہے۔ ویسے درجات میں
والدین احسان کے لائق ہیں، لیکن کائنات میں اگر کوئی رشتہ سب سے پہلے تخلیق کیا گیا ہے تو وہ ایک جوڑا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، جس سے پھر خاندان بنتے ہیں۔ لہٰذا اس رشتے کا سکون میں ہونا، دین پر ہونا، امن میں ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ایک اچھی نسل پیدا ہو سکے اور پروان چڑھے۔ اور شریعت اس معاملے میں خاموش نہیں ہے، شریعت نے بہت سارے اصول دیے ہیں۔ لہٰذا یہ ہماری سب سے پہلی بنیادی چیز ہونی چاہیے کہ جب ہمارے بچے یا بچیاں جوان ہو جائیں تو ان کو اس کی تعلیم دی جائے کہ جو شادی ہونی ہے، بلکہ شادی تو اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ تو ایک معروف لفظ ہے معاشرے کا، جو نکاح ہونا ہے، نیا گھر بننا ہے، نیا ساتھی ملنا ہے، شریعت آپ سے کیا تقاضا کرتی ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ ویسے ہمارے ہاں تیاری کی جاتی ہے اور ایک ایک سال لیا جاتا ہے، پھر تیاری کے لیے سال چاہیے، 2 سال چاہیے، 6 مہینے چاہیے تیاری کرنی ہے۔ لیکن اس تیاری میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ جس کی شادی ہو رہی ہے اس کو تعلیم دی جائے کہ شریعت نے آپ سے کیا تقاضا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا یہ سب سے اہم تعلیم ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے اور سب سے بڑی تیاری ہے۔ اسی لیے بہت ساری تیاریاں کرنے کے باوجود ہم نے دیکھا لوگوں کے گھر بستے نہیں ہیں، کیونکہ یہ تیاری نہیں ہوتی معاشرے میں، یہ تو بالکل نہیں ہے، بس جس کے مقدر میں ہوا اس کا بس گیا، چل گیا، ٹھیک ہے۔ ویسے معاشرے میں بہت سارے مشورے عام ہوتے ہیں، لیکن شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے یہ ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا، جنہوں نے ساری زندگی گزار دی ہوتی ہے۔ لہذا یہ 2 لوگوں کا میل ہے، دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کے حقوق و فرائض ہیں۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، یعنی ہمارے وہ فرض ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جو ہمارے حقوق ہوں گے وہ ایک خاوند کے لیے فرائض ہوں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہی جاننا ہے نا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، شریعت ہم سے جو تقاضا کرتی ہے۔ ابھی ہم خاوند کی بات نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے بحیثیت بیوی، ہمیں کیا کرنا ہوگا اور اپنی بچیوں کی تربیت بھی کیسے کرنی ہوگی۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے مختلف آیات آتی ہیں جس کا مفہوم ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ ایک تو سب سے پہلے بنایا ہے، اور بنانے کے بعد صرف اسی رشتے کو کہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ سکون کا باعث ہے، بے سکونی کا نہیں۔ ہر انسان کو سکون تو چاہیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، نماز میں ہے، لیکن یہ ایک خاص رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنایا ہے۔ اور پھر وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس میں اللہ تعالیٰ نے رحمت محبت ڈالی ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے وہ اطاعت ہے۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اس حالت میں وفات پائی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے کہ اگر اس کا خاوند اس پر راضی تھا تو جنت میں داخل ہوگی۔ لہذا پہلی چیز جو شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے وہ اطاعت ہے۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ بات ماننے کو، فرما برداری کرنے کو، شوہر کی رضا میں خوش رہنا، اسی کو اطاعت کہتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے، مہینے کے یعنی رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، جنت کے دروازے میں سے جس دروازے میں سے چاہے گی داخل ہو جائے گی، اس کے لیے 8 دروازوں کو کھولا جائے گا۔ 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، عزت کی حفاظت
اور اپنے خاوند کی اطاعت اور جنت میں داخلہ۔ اب یہ اطاعت کیوں کرنی ہے؟ جہاں بھی زیادہ لوگ مل کر رہیں، اکٹھے رہیں، نظم و ضبط ہونا چاہیے۔ جب مل کر رہا جاتا ہے تو بعض لوگ سربراہ ہوتے ہیں، سارے سربراہ نہیں ہوتے، کوئی متحد ہوتا ہے، کوئی سربراہی اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک گھر کا سربراہ ایک ہی بنایا ہوا ہے اور وہ مرد ہے، ٹھیک ہے؟ سربراہ کا کام کیا ہے کہ وہ ضروریات کا بندوبست کرے، ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ چھینے نہ جائیں، یہ سربراہ کا کام ہے۔ ابھی ہم سربراہ کی طرف بعد میں آئیں گے۔ سربراہ کا کام یہ ہے کوئی گھر میں دست درازی نہ ہو، یعنی کوئی ہاتھ نہ چلائے، کوئی زبان نہ چلائے، سکون والا ماحول رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سربراہ اسی کو بنایا ہے جس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ بوجھ اٹھا سکے کسی دوسرے کا۔ عورت میں میجارٹی میں یہ خصوصیات نہیں ہوتی کہ وہ کسی اور کا بوجھ اٹھائے۔ ہاں کوئی اکا دکا کیس ہو سکتا ہے، کوئی عورت بھی نظام چلا سکتی ہے، اچھا، لیکن میجارٹی میں خواتین وہ گھر کے اندر ہی رہنا زیادہ پسند کرتی ہیں۔ تو سربراہ کا کام یہ ہے کہ گھر کو ایسے چلائے کہ فساد نہ ہو۔ اجتماعی نظام ہے نا، گھر کے اندر کتنے سارے افراد ہوتے ہیں، لہذا سربراہ کی ضرورت تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے بھی مردوں کو عورتوں پر خود قوام بنایا ہے۔ قوام قیم سے ہے، جو معاملات کو درست کر دے اس کو کہتے ہیں، اور کئی فضیلتیں دی ہیں۔ مثلا جسمانی اعتبار سے مرد مضبوط ہوتے ہیں، کمانے کے اعتبار سے خرچہ اٹھانا یہ ان کی ذمہ داری میں ہے، اور عورت فالصالحات قانتات، نیک ہو، فرما بردار ہو، نافرمان نہیں۔ شریعت اس سے یہی تقاضا کرتی ہے۔ حافظات، حفاظت کرنے والی، جب خاوند موجود نہیں ہے اپنی عزت کی، اس کے مال کی، اس کی اولاد کی حفاظت کرتی ہے، نیک بھی ہے اور فرما بردار بھی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جب خاوند اسے دیکھے تو خوش ہو جائے۔ یہ اطاعت ہے، کوئی ذلت نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ سمجھے کہ ہمیں تو کم کرتی ہے، نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے۔ ہاں خاوند اگر خلاف شرع کوئی حکم دے، مثلا شرک کرنے کا، ہمارے ہاں افراط و تفریط بہت زیادہ ہے، بعض بات مانتی نہیں ہے، بعض مانتی ہیں، نہ حلال نہ حرام کچھ بھی نہیں دیکھنا، دونوں غلط ہے۔ خلاف شرع حکم دیا جائے، شریعت کہتی ہے کہ آپ نے بات نہیں ماننی، ٹھیک ہے، مثلا شرک کرنے کا، یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح نماز پڑھنے سے روکا جائے، روزے نہیں رکھنے یہ کہا جائے، صدقہ یا زکوٰۃ نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ ان معاملات میں خاوند کی پیروی نہیں کریں گے کہ ہم اس لیے گناہ کرتے ہیں جی میرا خاوند کہتا ہے جی اس کو پسند نہیں ہے۔ بعض دفعہ خواتین کہتی ہیں میں پردہ نہیں کرتی کیونکہ میرے خاوند کو پسند نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں وہ اللہ کی بات مانی جائے گی۔ اس کے علاوہ دنیاوی معاملات ہیں یا خواہشات ہیں، اس میں خاوند کی اطاعت کی جائے۔ فرضی روزے ہیں، خاوند کے کہنے پر چھوڑے نہیں جا سکتے۔ ہاں نفلی روزہ ہے تو شریعت کہتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوم المرأة وبعلها شاہد الا باذن، خاوند موجود ہو بیوی نفلی روزہ نہیں رکھے گی جب تک اس سے پوچھ نہ لے، نفلی فرضی نہیں، ٹھیک ہے۔ لہذا خلاف شرع کوئی حکم ہے وہ نہیں ماننا، اس کے علاوہ اطاعت کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ اطاعت کا مقصد کیا ہے کہ خاوند خوش رہے، راضی رہے۔ اور خاوند کی اطاعت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ نے حکم دیا نا
کہ معروف طریقے سے رہو، اچھے طریقے سے رہو، تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ بات پائی جائے کہ بات کو مان لینا ہے، وہ بات جو جائز ہے، معقول ہے، اس میں نافرمانی نہیں کرنی، نہ زبان درازی کرنی ہے۔ دوسری چیز شکر گزاری ہے۔ ویسے تو مردوں کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن خواتین کے لیے یہ لازم چیز ہے کہ ایک عورت شکر گزار ہو۔ مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کے گروہ، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگا کرو، کیونکہ جہنم میں تمہاری کثرت میں نے زیادہ دیکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کثرت سے لعنت کرتی اور شوہر کی ناشکری کرتی، یہ وجہ ہے۔ یہ فکرہ بڑا ہی غلط ہے جو ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے کہ میں نے تو اس گھر میں آ کے کوئی آرام نہیں دیکھا، کوئی خیر نہیں پائی، کوئی خوشیاں نہیں دیکھی، ٹھیک ہے؟ لہذا یہ فکرے ناشکری ہیں۔ بعض اوقات کسی عورت کی شادی ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کے خاوند کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، شکر کرے، کیونکہ رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی مالدار سے ہو سکتا ہے شادی کی ہو، بعد میں اس کے پاس مال نہ رہے، اور اگر کسی غریب سے شادی کی اللہ تعالیٰ اس کو مال دے دے، کیونکہ رازق تو اللہ ہے۔ اعتقاد اللہ پر ہے، عقیدہ مضبوط رکھنا ہے۔ پہلی چیز، ایک عورت فرما بردار ہونی چاہیے، اطاعت کرنے والی، بات کو ماننے والی، اور دوسری چیز وہ کیا ہے؟ شکر گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود کی روایت ہے، وہ عورت جو بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے مرد سے طلاق مانگے، یعنی خلا لے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کی خوشبو کو حرام کر دیتا ہے۔ اس کے پاس شرعی عذر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں طلاقیں جو ہوتی ہیں نا شرعی عذر پر نہیں ہوتی، وہ اپنی ہی لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ لہذا ایک عورت کے لیے لازم بات ہے کہ وہ شکر گزار ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کر سکتا۔ تو خاوند بھی لوگوں میں ہی آتے ہیں نا، ایک بات ماننی ہے، دوسرا شکریہ ادا کرنا بھی سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں میں خصوصی طور پہ یہ کہوں گی کہ شکریہ آپ نے ادا بھی کرنا ہے۔ آپ سے میں نے درخواست یہ کرنی تھی کہ یہ نہیں کہنا میں شکر گزار ہوں۔ عورت اور مرد کی نیچر میں بہت بڑا ایک فرق یہ ہے کہ مرد سے آپ جو بھی ڈیمانڈ کریں گے نا، جو چاہتے ہیں، وہ آپ اس کے عمل میں دیکھیں گے، زبان پہ تھا۔ میں نے اگلے دن ایک ریسرچ پڑھی کہ عورت دن بھر میں تقریباً 18,000 کلمات بولتی ہے، 18,000 کلمات، ٹھیک ہے، نارمل درجے پر، اور مرد دن بھر میں تقریباً 8,000 کلمے بولتے ہیں۔ یعنی عورتیں بہت زیادہ بولتی ہیں مردوں کی نسبت۔ لہذا بات ہی کرنے لگی ہوں، عورت سے جتنی بھی ڈیمانڈ ہے وہ اس کی زبان سے ہی ہے، مرد سے جتنی ڈیمانڈ ہے وہ اس کے عمل سے ہے۔ یہ آگے چل کے آپ پڑھیں گے نا، جب آپ کے حقوق آئیں گے، مرد زبان سے تعریف نہیں کرے گا، اس کا عمل ثابت کرے گا کہ وہ آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کے حق میں ہے۔ اس سے آپ یہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ وہ بولے، کیونکہ وہ ویسے بھی کم بولتا ہے۔ عورتوں کی نسبت مرد حضرات کم بولتے ہیں، خواتین تو بہت بولتی ہیں، ویسے سارا دن باتیں کرتی ہیں، لیکن اگر ہم یہ کہیں نا کہ زبان سے بول کے شکریہ ادا کیا کریں، تو کہیں گے یہ نہیں ہوتا، میرے دل میں ہے۔ بھئی اب دل میں نہیں، عورت اطاعت کرے خاوند کی، اور دوسری بات شکر گزار ہو۔ من لم یشکر الناس، جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اس نے سیکھا نہیں ہے بول کے کہ آپ کا شکریہ، کیا آپ میرے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، چاہے وہ بڑا کام ہے چھوٹا کام ہے۔ زبان سے شکریہ ادا کرنا سیکھیے، یہ ٹپ لے کے جانی ہے۔ اگر آپ اس کو ایک درس سن کے چلے جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔
دوسرا کام کیا ہے؟ اطاعت کے بعد شکر گزاری. دل سے بھی مشکور ہے، زبان سے بھی شکریہ ادا کرنا سیکھیے. ضروری نہیں کہ کوئی آپ کو ایک کار دے تو آپ بولے بھی شکریہ، نہیں. وہ آپ کا خیال کرے، اچھا گھر دے، اچھا پہنا دے، آپ پر بیجا تنقید نہ کرے، اس پر بھی شکریہ ہے. گھر میں سکون ہے، امن ہے، دین ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ہے اور ساتھی کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹپ ہے. آپ سبھی خواتین نے آج آپ نے کوئی ایک چیز پر اپنے اپنے خاوند کا شکریہ ادا کرنا ہے، بول کے کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ آپ نے آج کچھ سیکھا بھی ہے. تو دوسرا کام یہ ہے شکر گزار ہونا. ٹھیک ہے، شکر گزاری ہونی چاہیے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو عورت اپنے خاوند کی شکر گزار نہیں ہے، جبکہ وہ اس سے بے نیاز بھی نہیں ہو سکتی. یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. ہم نہ شکریہ کرتے رہیں لیکن گزارا بھی ہمارا ان کے بغیر کوئی نہیں ہوتا. دکھ کی بات یہ ہے کہ لڑنے کے بعد چند ہی لمحات میں ہمیں کام یاد آ جاتے ہیں، پانی نہیں یہ چیز لانی. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف دیکھے گا نہیں کہ ویسے ناشکری ہے، گزارا پھر بھی اس کا ہوتا نہیں. رہنا بھی جب اس کے ساتھ ہی ہے تو کیوں نہ اچھا رہا جائے، برا نہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے، جہنم دکھائی گئی تو اکثریت عورتوں کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اَیَکْفُرْنَ بِاللَّهِ، کیا یہ اللہ کا انکار کرتی ہیں، اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں. یکفرن العشیر، یہ خامدوں کی ناشکری ہے، اللہ کا انکار نہیں کرتی. جہنم میں اس لیے زیادہ ہیں کہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی. اور ناشکری کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زندگی فائدہ اٹھاتی ہے، فائدہ حاصل کرتی ہے، اور جیسے ہی کوئی ایک غم آتا ہے، کوئی ایک پریشانی آتی ہے، کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، اس بندے میں تو کوئی خیر دیکھی نہیں ہے. جب سے ادھر آئی ہوں آرام ہی نہیں ملا، سکون کوئی نہیں، کوئی خیر نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے. کہا یہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے عورتوں کی جہنم میں کثرت ہے. پہلی چیز اطاعت کرنی ہے، اپنی بیٹیوں کو بھی سکھانا ہے. دوسرا اطاعت کے بعد شکر گزاری، شکریہ ادا کرنا سیکھنا ہے. ہم سارے جہان کا کر لیتے لیکن گھر میں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی لازم چیز نہیں ہے. رشتہ اس سے مضبوط ہوتا ہے، اور کرنا بھی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اپنے اپنے خامدوں کا شکریہ ادا کیجیے. اور شکریہ ادا کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. روزانہ ایک مل جائے گی آپ کو، روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ ایک مہینے تک ان کا شکریہ ادا کریں، مجھے امید ہے جو کام آپ کے نہیں ہوتے وہ ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے نا، اخلاق ایک ایسی چیز ہے. اچھا، تیسرا نقطہ کیا ہے؟ عورت اپنے کردار کی، اولاد کی، مال کی حفاظت کرنے والی ہے. اس پر اچھی خواتین کا زور ہوتا ہے. لیکن میں نے پہلے کہا، اس سے پہلے جو میں نے بات کی ہے شکر گزاری، اس پر خواتین کا زور نہیں ہوتا. نہ وہ شکریہ ادا کرتی ہیں، نہ ہی تعریف کرتی ہیں کسی کام کی. ایسے ہی جبکہ خواتین کو کرنی چاہیے کیونکہ ان کا کام ہی زبان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، مرد زبان کے ساتھ اتنا بولتے نہیں ہیں، لہذا ان کی تعریف کو آپ نے کاموں میں ڈھونڈنا ہے. ان سے ڈیمانڈ نہیں کرنی وہ بول کے کرے، آپ نے بول کے کرنا ہے. پہلا ہو گیا اطاعت، نمبر 2 شکر گزاری، نمبر 3 عصمت کی، مال کی، اولاد کی حفاظت، کردار کی، اخلاق کی. خاوند موجود نہیں، اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے. فالصالحات قانتات حافظات، فرما بردار اور حفاظت کرنے والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں دنیا میں ایسی ہیں
جو خوش قسمتی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیوی نیک مل جائے، لیکن ساتھ ہی بتایا نیک بھی کیسی ہے کہ جب خاوند اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، ایسی نیک، ٹھیک ہے۔ اور جب خاوند موجود نہ ہو تو اس کے گھر کی، اس کی عزت کی، اس کے مال کی، اس کی اولاد کی حفاظت کرنے والی۔ اور 3 چیزوں میں بدبختی بھی ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ عورت ملے جو زبان چلاتی ہے، زبان دراز ہے اور حفاظت کرنے والی نہیں ہے۔ لہذا بعض دفعہ خواتین کہتی ہیں کہ ساری مشقتیں بھی ہم کرتے ہیں، کام بھی ہم کرتے ہیں، اور آخر میں جہنم میں ہم زیادہ کیوں ہیں؟ اس کی مین وجہ زبان کا زیادہ چلنا ہے، جس کی وجہ سے دل بہت دور ہو جاتے ہیں۔ لہذا عورت کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، بعض معاملات میں زبان دراز نہیں ہونا چاہیے، جب جھگڑا ہو خاموش ہو جائے، کیونکہ خواتین زیادہ بولتی ہیں اور برا بھی بولتی ہیں، اور مال بھی اگر لگانا ہے تو شوہر کی اجازت سے ہی لگانا ہے۔ اس کے گھر کی، اس کی عزت کی، اس کی اولاد کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر خاوند کسی رشتے کا گھر میں آنا پسند نہیں کرتا تو وہ گھر میں نہ آئے، چاہے وہ محرم ہی ہے۔ اگر خاوند پسند نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں اگر کسی کو سجدہ کرنا اللہ کے بعد جائز ہوتا تو وہ خاوند ہے۔ یہ موضوع میں نے اس لیے بھی بہت تاخیر میں جا کے رکھا کہ خواتین یہ سننا بھی نہیں چاہتی، کیونکہ یہ ہمیں یاد ہے ایسی حدیث، ہم کہتے ہیں اچھا شریعت نے تو مرد کو ہی سارا کچھ دے دیا، لیکن ہم اس کی لاجک نہیں سمجھتے کہ ہماری کوتاہیاں کیا ہیں، ہماری غلطیاں کیا ہیں۔ شریعت نے یہاں تک کہا ہے اگر مرد ناپسند کرتا ہے نا کہ میرے ہوتے ہوئے یا میرے بعد یہ شخص ہمارے گھر میں نہ آئے، چاہے وہ آپ کا محرم ہے یا نا محرم ہے، وہ گھر میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ حاکم ہے، قوام ہے، وہ حکم دے سکتا ہے۔ اور گھر میں نہ بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس سے قطع رحمی نہیں ہو سکتی، یہ قطع رحمی کی بات نہیں ہے، اس میں اطاعت کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی نامحرم ہے، وہ تو شریعت بھی منع کرتی ہے کہ کوئی عورت اور مرد تنہا اکیلے نہ ہو، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور اگر وہ دیور جیٹھ ہے، حدیث کہتی ہے وہ تو موت ہے۔ لہذا اطاعت اس حد تک ہے، آگے آگے چل کے آپ کو سمجھ آ جائے گی اطاعت ہے کیا۔ تو پہلی چیز اطاعت کرنی، دوسری چیز شکر گزاری، شکریہ ادا کرنا سیکھیں، دل سے بھی مشکور رہیں، اور تیسری چیز کیا ہے؟ عصمت، مال اور اولاد کی حفاظت۔ خاوند اگر ناپسند کرے یہ لوگ گھر میں نہ آئیں تو وہ نہ آئیں، لیکن اس بات پر خواتین کمپرومائز نہیں کرتی، جھگڑے ہوتے ہیں، یہ قطع رحمی نہیں ہو جاتی، سلام دعا تو ہے، اس کا گھر ہے، اگر وہ منع کر رہا ہے تو آپ وقتی طور پہ بات مانیں، ایسے ہی ہے نا، اسی سے پھر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ چوتھا نقطہ، ایک عورت خدمت کرنے والی ہونی چاہیے، اس کی خدمت میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں یہ دیکھتے ہیں۔ ہمارا موضوع نہ تو آج سسرال ہے نہ گھر کے کام ہے، لہذا ہم اپنے موضوع پر ہی رہیں گے کہ بھئی ایسی بیوی ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ شوہر کی خدمت لگائی ہے کہ اس کی خدمت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار تھے، اس کے باوجود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھی، گھر میں چکی بھی تھی، آٹا پیستی تھی، ہاتھ پر بل پڑ گئے تھے کام کرنے کی وجہ سے، بھر بھر کے پانی بھی لے کر آیا کرتی تھی۔ تو حضرت علی نے مشورہ دے دیا کہ خیبر میں مال غنیمت آیا ہے تو آپ اپنے والد سے کوئی غلام لے لیجیے۔ تو حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ مجھے کام کے لیے ضرورت ہے، آپ کوئی غلام دے دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جتنے مرضی غلام لے لو، کہا غلام سے بہتر ایک چیز نہ بتاؤں، رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھ لیا کرو، تھکاوٹ ہر طرح کی ختم ہو جائے گی، اسی کو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے۔
اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں لیکن گھر کے کام کیا کرتی تھی، بلکہ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ حضرت علی ایک دفعہ ایک سامان اٹھا کر لائے تو حضرت فاطمہ کو آواز دی کہ میری مدد کیجیے، گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے آنے میں تاخیر کر دی، تو کہا کہ آپ آر محسوس کرتی ہیں کہ میرے ساتھ کام کریں؟ کہا نہیں، میں بالکل آر محسوس نہیں کرتی۔ لہٰذا ہمارے ہاں خدمت کو ذلت تصور کیا جاتا ہے، یہ کوئی ذلت نہیں، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ آپ یہ کہیے کہ میں اس لیے خدمت کرتی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، میں نے اجر اللہ سے لینا ہے، اس بندے سے نہیں۔ ہمارا دل کرتا ہے ہم پانی پلائیں تو ہمیں اسی وقت اسی سے اجر مل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی حضرت زبیر سے ہوئی، تو وہ کہتی ہیں اس وقت حالات بڑے سنگین سے تھے ان کے گھر کے، لہٰذا میں چارہ بھی اٹھاتی تھی، آٹا بھی پیستی تھی، پانی بھی بھر کے لاتی تھی، ہر کام کیا کرتی تھی۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، غلام آ گئے، پھر کام کم ہو گئے، لہٰذا اس میں کوئی آر والی بات نہیں ہے کام کرنے میں۔ اور پھر دیکھیے پانی پلانا ایک بہترین صدقہ ہے، کھانا کھلانا ایک بہترین صدقہ ہے، باہر تو کرنا ہی ہے، گھر سے کیوں نہیں؟ ایک نیک عورت احسان جتلانے والی نہیں ہوتی کہ وہ ایک کام کرے اور اس کا احسان جتلائے کہ میں نے یہ اور یہ کیا، نہیں، وہ خوشی سے کرتی ہے اور نیکی سمجھ کے کرتی ہے، اولاد کا بھی کام اور خامن کا بھی، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں کنویں سے پانی بھی نکالا کرتی تھی اور مجھے روٹی بنانی نہیں آتی تھی، انصار کی خواتین نے مجھے سکھایا، یعنی ہر کام میں کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ خدمت میں پہلی چیز کام آ جاتے ہیں معروف طریقے سے، ہاں کاموں کو بہت نہ بڑھایا جائے، یہ ایک عورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ تو گھر کے اصول و ضوابط ہے، کبھی موقع ملا تو اس پہ بات کریں گے، لیکن بہرحال خدمت خواتین کو کرنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے، اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے، مودت ہوتی ہے، رحمت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح خدمت میں ایک اور چیز میں نے ایڈ کی ہے جس کو ہم خدمت نہیں سمجھتے، اس کا نام ہے صاف ستھرا رہنا، زیبائش اختیار کرنا اور معروف بناؤ سنگار کرنا۔ اس کو میں نے خدمت میں رکھا ہے خود، کیونکہ میرے خیال میں یہ بھی خدمت ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ الگ نہیں کریں۔ ایسا بناؤ سنگار ہو جو اسلامی طور پر جائز ہے، لباس ہو جو اسلام کے مطابق درست ہے، تو وہ اچھا لباس پہنا جائے اور بناؤ سنگار بھی کیا جائے۔ ہمارے یہاں خواتین کی صورتحال بہت ہی خراب ہے، سارا دن گھر میں کام کرتی ہے، کپڑے بھی گندے ہیں، دوپٹہ اور ہے، قمیض اور ہے، شلوار اور ہے، بدبو بھی آتی ہے، لیکن یہی اگر بازار جانا ہو یا باہر جانا ہو تو بہت اچھے لباس پہن لیتی ہیں، تیار ہو جاتی ہیں۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خامن کے آنے کا وقت ہے تو صاف ستھرا لباس پہنیے اور زیبائش اختیار کیجیے، جائز قسم کا بناؤ سنگار کیجیے، کوئی چھوٹی چھوٹی چیز پہن لیجیے، بعد میں اتار دیں اگر آپ کو شوق نہیں، کیونکہ اس پر بھی اللہ نے اجر رکھا ہے۔ یعنی دونوں اگر صاف ستھرے ہوتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، کس کے لیے؟ ایک دوسرے کے لیے، تو شریعت نے اس پہ بھی اجر رکھا ہے، اس پہ اجر ہے، ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ تو خدمت میں پہلی چیز کیا ہے؟ وہ کام کاج ہے، اور دوسرا زیبائش اختیار کرنا ہے، بناؤ سنگار کرنا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ خامن کو ناراض نہ کیا جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت دنیا کے اندر کسی نیک مرد کو ناراض کرتی ہے تو جنت میں اس کی حور یہ کہتی ہے کہ اللہ تجھے برباد کرے، اسے تکلیف نہ دے۔ ناراض کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہیں دیتے، اور صاف ستھرا اچھا لباس زیبتن کیوں کرنا ہے، اس کا بھی اللہ ہی حکم دیتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللاتی تسرہ اذا نظر الیہا، بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا خامد اس کو دیکھے تو خامد خوش ہو جائے، اور منہ بھی ایسا ہی بنایا ہو کہ وہ خوش ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے، منہ بھی ایسا نہ بنایا ہو، یہ گھروں کے ستون ہوتے ہیں، جب ہم خراب کر لیتے ہیں دوبارہ سے یہ اس طرح درست نہیں ہوتے۔ پھر اسی طرح شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے،
لباس کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ پردہ ڈالتا ہے، عیب جوئی نہیں کرنی، عیب بیان نہیں کرنی. بھئی آپ کی والدہ ہیں، آپ کی بہن ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عیب بیان کر سکتے ہیں. نہ خامند کرے نہ بیوی کرے. اور اگر خامند کر رہا ہے تو آپ خاموش ہو جائیے، آپ نہ کیجیے. نہ برائیاں بیان کرنی ہے اور نہ ہی بڑھ چڑھ کر تعریفیں کرنی ہے. دونوں کام نہیں کرنے، خاموشی اختیار کرنی. اپنی زندگی کو اچھا بنانا ہے. اچھا یہ کام ہو گیا. اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ یہیں تک محدود نہیں رہنا. ایک بہترین بیوی تبھی بن سکتی ہے جب وہ اللہ کے ساتھ جڑتی ہے، نہیں تو رشتہ بہتر کبھی نہیں بن سکتا. چاہے بظاہر وہ کتنے ہی خوش کیوں نہ ہو، ذکر کرنے والی اور نیکیوں پر ابھارنے والی، صبر کرنے والی اور ایمان والی ہونی چاہیے. عورت صبر کرنے والی ہونی چاہیے، ایمان والی ہونی چاہیے. یہ بھی تو ایک بیوی تھی. نیکیوں پر ابھارنے والی، خود بھی نیکی کرے اور ساتھی کو بھی ابھارے. ہمارا زور دوسری باتوں پر تو ہوتا ہے لیکن ان کاموں پہ نہیں ہوتا. اسی لیے رشتوں میں خیر اور تقویٰ کوئی نہیں ہوتا. ذکر کرنے والی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واحد یہ رشتہ ایسا بنایا ہے جو انتہائی قریب ہوتا ہے. اگر آپ ذکر کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھی کو پتہ چلتا ہے. ہمارے ہاں بچیاں اچھی ولی نماز پڑھتی ہیں کسی بے نمازی کے ساتھ اگر شادی ہوگی. پہلے تو ہونی نہیں چاہیے کسی بد عقیدہ کے ساتھ جو دین سے دور ہے. لیکن اگر ہو گئی تو 1 سال کے بعد بچیاں بھی بے نمازی نظر آتی ہیں. ان کا عقیدہ بے خیر ہے، بس خامد راضی. طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا، آپ اتنی قریب تھی، آپ نماز پڑھتی اٹھ کے، آپ اللہ کا ذکر کرتی. کسی کے سامنے آپ ذکر کریں گی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اس کے سامنے جو ہر وقت آپ کے قریب ہے ویسے، تو کیا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا بحیثیت مسلمان؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صحبت ہے نا، ساتھ ہے. 10 سال گزر کے 20 سال 30 سال اگر خامن ابھی تک ویسے کا ویسا ہے تو یقیناً ایک بیوی کی غلطی تو ہے. وہ کیسا ساتھ ہے؟ ذکر کرنے والی ہونی چاہیے ہر وقت اور نیکی پر ابھارنے والی. پچھلے سارے کام کریں گے نا انشاءاللہ، اطاعت کریں گے، شکر گزاری کریں گے، خدمت کریں گے، بناؤ سنگار کریں گے، تو انشاءاللہ آپ جب کہیں گے نا نیکی کریں تو وہ کریں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ. لیکن ڈائریکٹ یہ نہ کہیے گا آج ہی نیکی کیجیے نماز پڑھا کریں، باقی آپ نے کچھ نہ کیا تو کچھ نہیں ہونے والا، پھر تو کام خراب ہو جائے گا. حضرت ابو دحدہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودا کر لیا ایک باغ کا کہ آپ یہ باغ لے لیجئے، میں اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں. جب واپس آئے تو دیکھا کہ بیوی اس باغ کے اندر تھی تو اندر نہیں گئی. کہا باہر آ جاؤ، میں نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا ہے. بیوی کا کردار تو ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ تو باغ دے آئے ہمارے لیے کچھ بچا نہیں. کہا اگر اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے تو نفع بخش ہوگا. باہر آ گیا. لہذا ساتھی ایسا ہونا چاہیے، بیوی کی بات کریں جو نیکی پر ابھارنے والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے جو رات کو اٹھے، تہجد پڑھے اور اپنے خامد کو بھی اٹھائے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں ہیں تو برابر. سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، نظروں کی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور ویسی ہی عورتیں، ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں. عورت نیک ہونی چاہیے لیکن پہلے اخلاق یاد رکھنا ہے، وہ نہیں بھولنا. پھر اسی طرح گھر میں رہنے والی، شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ عورت اپنے گھر میں رہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی اور بکثرت اولاد پیدا کرنے والی، اس کا ذہن ایسا ہو. ہمارے ہاں اس کے بہت سارے جواب اور جواز ہیں کہ اچھا عورت بچہ پیدا کرنے میں خوشی نہیں. بھائی شریعت آپ سے تقاضا کرتی ہے، خاوند کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس عورت کو پسند کرتے ہیں اور غنی ہو، یعنی اس کا ہاتھ کھلا ہو،
ویسے تو میں نے بتایا کہ مال کی حفاظت کرنی ہے، لیکن اگر شوہر بخیل ہے تو اس کے مال میں سے صرف اللہ کے نام پر دیا جا سکتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی۔ حضرت ہند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ابو سفیان تھوڑے سے کنجوس ہیں، پیسے نہیں دیتے، تو کیا میں ان کی جیب سے لے سکتی ہوں؟ کہاں جتنی تجھے ضرورت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چوری کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اگر خرچہ مل رہا ہے تو ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی۔ مراد یہ ہے کہ خاوند کے مال پر اللہ تعالیٰ نے بیوی کا حق رکھا ہے، اگر وہ ضرورت کا بھی نہیں دے رہا تو آپ لے سکتے ہیں، اور اس صورتحال میں نہیں کہ آپ نے لے لیا اور بات طلاق تک آ جائے، اس صورتحال میں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اجازت دے دیتے ہیں۔ خیر سمجھ آگئی بات کی؟ اور اسی طرح اگر کوئی مال ایسا ہے کہ آپ کو خرچے کے لیے مل جاتا ہے اور آپ اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں تو یقیناً آپ کو بھی اجر ملتا ہے اور آپ کے خاوند کو بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آگئی؟ عورت کنجوس نہیں ہونی چاہیے، یہ بتایا میں نے۔ اس کا مزاج بے نیاز ہونا چاہیے، غنی ہونا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔